اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے اپنا سبق شروع کریں گے اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم ومنہ المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کام کا تعین کرتی ہیں کہ اس امت کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا، بنی اسرائیل کو معزول کر کے اس امت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور نبوت وہاں سے ختم کر کے بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس امت کے اندر یہ بھی پیغام پوشیدہ ہے اور یہ حکمت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ وہ جو ذمہ داری اللہ نے رسولوں کو دی تھی وہ اب آپ کی امت کو منتقل کر دی گئی ہے اجتماعی طور پر۔ کنتم خیر امت، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے خیر الامم کا لقب دے دیا، اس کو خیر الامم کے لقب سے سرفراز فرما دیا۔ جتنی بھی امتیں اس سے پہلے صفحہ ہستی پہ ظاہر ہوئی ہیں ان سب میں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ بہترین امت ہیں، آپ بہترین گروہ ہیں۔ اب اس بہترین گروہ ہونے کے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، آپ اس امت کے رہنما ہیں، آپ اس امت کے رہبر ہیں، اس وجہ سے اس کو اللہ نے خیر الامم کہا۔ اور دوسرے اس کے ذمے وہ ذمہ داریاں دے دیں جو اللہ نے اس سے پہلے انبیاء کو عطا فرمائی تھیں، یا اگر ان کی امتوں کو بھی اس کا حکم تھا تو وہ ایک بڑے محدود پیمانے پہ تھا، مخصوص علاقوں کے لیے تھا۔ اور اس امت کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی اور پیغمبر رسول بنا کر بھیجے گئے، تو اس امت کی بھی جو دعوت کا کام ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، پوری کی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے آخری کونے اور آخری انسان تک دعوت اور دین کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ذمے ہے۔ تو اس امت کو اللہ نے بہترین کہا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مقصد اور ایک بہت بڑا پاکیزہ کام لے کے اس نے آگے بڑھانا ہے۔ کون سا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں وجود دیا گیا ہے، تمہیں کھڑا کیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے، للناس تمام کی تمام انسانیت کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی بات کرتے ہو، بھلائی کی بات کرتے ہو۔ تمہارے ذمے دنیا کے اندر اس نور ہدایت کو جو قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے موجود ہے، اس نور ہدایت کو تمہاری ذمہ داری ہے پوری دنیا میں پھیلانا، تمام انسانوں کے پاس پھیلانا۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، صرف نیکی نہیں پھیلانی، تم نے اس برائی کو، دنیا میں جو گناہ کے کام ہو رہے ہیں ان کو روکنا بھی ہے، اس سے لوگوں کی دعوت اور تبلیغ کر کے ان کی جو ذہنی استعداد ہے وہ بڑھا کے ان کو دین کے سامنے رکھ کے ان کو برائیوں سے متنفر کرنا ہے اور برائیوں کے انجام سے ان کو ڈرانا ہے۔ یہ بھی تمہارے ذمے ہے۔ اور اسی ذمہ داری میں تمام
جتنے بھی مسلمانوں نے فتوحات کی ہیں خلفائے راشدین کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں، وہ صرف اور صرف اقامت دین کے لیے تھی۔ مسلمان لشکر جہاں بھی پہنچتے ان کے 3 مراحل ہوتے تھے۔ ایک مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ حکومت کریں، حکومت آپ کے پاس رہے گی، آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا تھا اگر وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رسم و رواج جو بھی آپ کی عبادات ہیں کرتے رہیں، لیکن مسلمانوں کے ماتحت ہو جائیں اور جزیہ دینا کریں، قبول کریں، جزیہ بیت المال میں جمع کرائیں، اور اس جزیے کے ذمے جتنی بھی ذمہ داریاں تمہاری حفاظت کی دشمنوں سے ساری وہ ہم پوری کریں گے، لیکن باطل قانون جو ہے وہ اسلام کے زیر اثر رہے گا، اس سے دب کے رہے گا، وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری آخری آپشن ہوتی تھی تیسری کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکومت پہ قبضہ کرنا مقصد نہیں ہوتا تھا، سلطنت کو بڑھانا مقصد نہیں ہوتا تھا، مال غنیمت اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ نظام باطل جو بلند نظر آتا تھا اس کو سرنگوں کرنا، اسلام کے دائرہ اسلام میں لانا۔ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں، نہیں ہونا چاہتے کوئی جبر نہیں ہے، اپنے نظام میں رہیں لیکن اسلامی حکومت کے ماتحت ہو کر رہیں گے۔ برابری کا یا اس سے اوپر ہونے کا سوال نہیں ہے تو پھر جنگ کریں، جو فیصلہ ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اس طریقے سے نیکی کو پھیلایا گیا، اور برائی سے تم روکنے والے ہو۔ برائی کو منع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہے نا، جن کا مفہوم ہے کہ اگر تم کہیں پہ برائی دیکھو، یہ تمہارے ایمان کا چیک اینڈ بیلنس ہے، تو تم اس کو اپنی طاقت سے روکو۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے کہیں پہ تم کمزور ہو، تو اس کو اپنی زبان سے سر عام برا کہو، لوگوں کے سامنے بھی بات آئے کہ یہ شخص اپنے زبان سے اس کام کو غلط کہہ رہا ہے، یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنے ہی کمزور ہو گئے ہیں، تو کم از کم اس کو برا جانو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو نظام ہے، یا جو کام ہے، یہ سب کے سب برا ہے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین صفت ہے، اور اس سے نیچے ایمان کا کوئی اور درجہ نہیں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اگر کسی شخص کی طاقت ہے اور برائی کو نہیں روکتا، کسی کی طاقت ہے اتنی اور وہ منہ سے برا بھلا نہیں کہتا، اور کم از کم دل میں سوچنے پہ تو کسی طاقت کی ضرورت ہے، اس کو برا اگر نہیں سمجھتا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کی ایمان کی کوئی حالت نہیں ہے، اس کی کمزوری کی انتہا ہے، وہ کسی وقت بھی فتنے میں کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی اور جو بہترین دیا، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کام ہے وہ اس امت کے ذمہ لگ گیا۔ پہلی امتوں میں یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے، اب یہ کام جو انبیاء کا کام بھی ہے اور امام الانبیاء کا کام بھی ہے۔ جو انبیاء کا غم بھی تھا کہ لوگ نجات پائیں، برائیوں سے نکلیں، نور ہدایت کی طرف آئیں، یہ غم اب اس امت کو منتقل کر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ خیر امتن کہلائی، بہترین امت، بھلائی والی امت، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی امت آئی۔ کیوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ خود بھی چلتی ہے اور دوسروں تک بھی یہ نور ہدایت پہنچاتی ہے، اور جہاں جہاں غلطیاں اور جہالت کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جن علاقوں میں، تو ان کو منع کرتی ہے اس جہالت کے کاموں سے۔ وہاں پہ یہ نور قرآن جاتا ہے اور نور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتا ہے، یہ پہنچانا اس امت کے ذمے ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اس جہان کی، اس پورے جہان کی سب سے جو بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی جو صداقت ہے، تمہارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ اور سب سے بڑی صداقت اس جہان کی کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ، اللہ کا ایک ہونا، اور تم اللہ کے ایک ہونے پہ، اس کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر بھی تمہارا ایمان ہے۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ ایمان والا وہ ہے، بہترین امت وہ بنے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائے گا۔ اب اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی جہاں پہ موجود ہے، وہ اس کا کام ہے کہ جتنی اس کے پاس استعداد ہے، جتنا علم ہے، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ جو کافر کو دعوت دی جاتی ہے، نان مسلم کو، اس کو ہم کہتے ہیں دعوت،
اور ایک مسلمان بھائی اگر غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تذکیر، اس کو یاد دہانی کرنی ہے، ذکر کرنا ہے کہ میرے بھائی نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے، آپ روزوں کے مسئلے میں یہ حال ہے، آپ حلال کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں اس کی تذکیر کرنی ہے، اس کے سامنے ذکر کرنا ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کو دعوت دین دینی ہے۔ تو جس جس حیثیت میں کوئی کام ہے، اور سب سے بڑی جو ضرورت آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ یہ ہے کہ ہم خود اس چیز کا عملی نمونہ بن کے آئیں کہ یہ قرآن ہماری زندگی میں لاگو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں لاگو ہیں، اور آپ لوگ بھی اس پہ آ جائیں۔ صحابہ کرام جہاں پہ جایا کرتے تھے لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہو جائیں۔ وہ ایسی مثال اور نمونہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی طبیعت فرمائی تھی۔ آج ہم سارے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ اگر کسی غیر مسلم سے ہم بات کریں تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ خود ہمارا دل جب اس چیز کی گواہی نہیں دیتا، اس کو مانتا نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم خود بھی اس طرح ہو جائیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہماری طرح ہو جائیں، جہاں جہاں پہ ہیں پتہ ہو کہ یہ ایمان والا ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والا۔ ویسے تو یہ ہر امتی کا کام ہے، ہر کلمہ گو کا کام ہے، یہ کسی خاص جماعت کا، کسی خاص فرقے کا، کسی خاص گروہ کا، کسی خاص علاقے کا کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اپنی جگہ پہ داعی ہے، وہ گھر کے اندر ہے، وہ دفتر کے اندر ہے، جہاں پہ بھی ہے اس نے اس داعی کا اپنا کردار ادا کرنا ہے، لوگوں کو تذکیر بھی کرنی ہے، اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، کیونکہ تو اللہ پہ پکا ایمان رکھتے ہو، اللہ کی توحید کو مانتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اب پھر اہل کتاب کا ذکر ہے کہ اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہترین ہوتا۔ آج وہ بھی، ان کے پاس تو پہلے بھی تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے، اس قرآن کو بھی پڑھتے، اس کو سمجھتے، تو ان کے لیے علم کے اور دروازے کھل جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور خیر اور برکت اور بھلائیاں دیتا، یہ ان کے لیے اور بھلائی کا کام ہوتا ہے۔ منہم المؤمنون اکثرہم الفاسقون، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی محنت، اتنی دعوت کے بعد، اتنا کچھ سمجھنے کے بعد، ضد کی وجہ سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثریت وہ ہے جو اللہ کی نافرمان ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے قرآن کی نافرمانی کی، تو وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ اکثریت اس طرف چلی گئی، بہت تھوڑے ہیں جن کو یہ نور ہدایت ملا اور جو اس راستے پہ آ گئے۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اور اس کے ساتھ بہترین امت یہ ہے کہ اس کو بنایا ہی، اس کو وجود ہی اس لیے بخشا گیا ہے، اس کو مبعوث اسی لیے کیا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے یہ بھلائی کا کام کرے گی اور لوگوں کو جہالت سے نکال کے دین کی طرف لائے گی۔ اللہ پہ پورا یقین، اللہ کے توحید پہ پورا اس کا یقین ہوگا۔ اگر یہی کام اہل کتاب کرتے تو ان کے لیے بہت بہترین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، جتنا ان کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا، بلغو ولو آیا، اگر میری ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔